مشترکہ قسم کی جو تشویش ہم دونوں نے محسوس کی بیٹھتے، وہ اس وقت جو ملک میں بدترین قسم کی ایک مہنگائی اور جس طرح پاکستانی معیشت جو ہے اس وقت ہچکولے کھا رہی ہے، اسی کے ارد گرد ساری باتیں گھوم رہی تھی کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس صورتحال پر قابو پا سکیں۔ تو یہ ایک قدر مشترک تمام سیاسی جماعتوں کے اندر پائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ میں آج یا کل تک آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کروں گا۔ نیب سے انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی، نیب کے حوالے سے ہمیں کچھ سخت فیصلے لینے چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شیرازی۔ شو میں آج سب سے پہلے ذکر ہوگا لاہور میں ہونے والی مولانا فضل الرحمان اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات کا۔ ناظرین، یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مرکزی قیادت کو نئے مقدمات کا سامنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ ملک کی مجموعی معاشی صورتحال اور پھر گورننس کے حوالے سے جو ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ شدید تشویش کا اس مبتلا ہیں انہیں، اور یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ جو رابطے ہو رہے ہیں، بنیادی طور پر ان کا مقصد ایک ممکنہ تحریک شروع کرنے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب تو ایک لانگ مارچ کا اندیا دے چکے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ کیا سوچ رہی ہے احتجاج کے حوالے سے، ایسے میں کہ جب مختلف مقدمات کے اندر شریف خاندان کی ضمانتیں ضرور ہوئی ہیں، ایسے میں کیا مرکزی قیادت اداروں کے متعلق سخت گیر موقف اپنانا ہو یا پھر احتجاجی تحریک کی کال دینا ہو؟ کسی کنفیوژن کا شکار تو نہیں؟ آج یہ سوال اٹھائیں گے اپنے شو کے اندر۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز آج نیب کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اور رمضان شوگر ملز کیس کے اندر ان پہ فرد جرم عائد کی ہے، اگرچہ دونوں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اور مور امپورٹنٹلی جو رابطے ہو رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، وہ کیا نتائج لے کے آئیں گے؟ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں رکن قومی اسمبلی پنجاب کے سابق وزیر قانون اور نون لیگ کے انتہائی سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ جی شکریہ۔ جی رانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ سوال کروں گا کہ آج ایک بڑی امپورٹنٹ بیٹھک ہوئی ہے لاہور میں، کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب تو کچھ انڈیکیٹرز دے رہے ہیں، کچھ مثبت اشارے دے رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ دونوں جماعتیں ایک ساتھ بیٹھیں گی اور کوئی مشترکہ لائحہ عمل اپنانے جا رہی ہیں۔ ہم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں سر کہ نون لیگ کا موڈ کیا ہے؟ کیا زرداری صاحب کے ساتھ اس سفر میں شریک ہونا چاہیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ سفر جو ہے یہ بنیادی طور پہ نہ تو زرداری صاحب کا ہوگا نہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہوگا۔ جو درپیش معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جعلی مینڈیٹ کی حامل حکومت جو ہے وہ مسلط ہے ملک پہ، اور وہ معاملات کو جس طرح سے ہینڈل کر رہی ہے اس سے عوام کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، بلکہ ناقابل برداشت حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ مہنگائی ہے، یوٹیلیٹی بلز ہیں، ڈالرز کو کہاں پہ پہنچا دیا ہے، اور جو اکانومی ہے اس کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ لوگوں کے کاروبار بازار بالکل جو ہے وہ انہوں نے ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اتنی غلط پالیسیاں ہیں ان کی، اور ان کو ما سوائے انتقامی گفتگو کرنے کے، لوگوں کو گالیاں دینے کے، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال رانا صاحب وہ تو سابق حکومت کو الزام دے رہے ہیں بار بار، جب بھی معیشت کا ذکر ہوتا ہے خان صاحب سے لے کے پوری کابینہ کہتے ہیں کہ جی پچھلے لوگ جو کر کے گئے تھے بھگت ہم رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہی ان کے پاس ایک یعنی جواز ہے، اور اسی کو جو ہے وہ ہر معاملے میں جو ہے وہ آگے رکھ دیتے ہیں، لیکن خود سے جو ہے وہ انہوں نے کوئی پالیسی نہیں اپنائی۔ حالت یہ ہے کہ 6 نومبر کو بھی وزیر خزانہ یہ فرما رہے تھے کہ جی ہم نے مریض کو آئی سی یو سے نکال لیا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور کل کوئی 5 ماہ بعد پھر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے مریض کو جو ہے وہ آئی سی یو سے نکال لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مریض کو آئی سی یو میں لے کے جانے والے یہ ہیں۔ تو ان کی اس جو ہے وہ غلط پراپیگنڈے پہ کوئی نہیں جائے گا،
تو اس صورت میں یہ تمام جماعتوں کا یہ فرض بھی ہے اور قومی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ ایسے نااہل حکمرانوں کا راستہ روکنے کے لیے جو ہے وہ کوئی لاہ عمل اپنائیں، ان کی غلط پالیسیوں کو جو ہے وہ روکنے کے لیے کوئی لاہ عمل بنائیں۔ تو اس کے اوپر جب بھی بات ہوگی تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل اپنا کردار ادا کرے گی۔ لیکن سر، رانا حسن اللہ جیسے سینئر سیاستدان اور عوام کا درد رکھنے والا شخص اگر یہ کہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں سر، تو یہ چیخیں کب تک پھر اپوزیشن جماعتیں سنتی رہیں گی سر؟ سال 2 سال فیصلہ کرنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ ہلانے میں مسئلہ کیا ہے سر؟ کوئی بد اعتمادی ہے؟ کوئی اور ایشوز ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے ریلیکٹنٹ ہیں؟ بلاول بھی آئے آپ کے پاس، اس سے پہلے بھی پیغامات ملے ہیں۔ دیکھیں، قومی ایشوز پہ اور ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے قطعاً کوئی ریلیکٹنس نہیں ہے۔ ہم بالکل ہاتھ ملانے کو بھی تیار ہیں، ساتھ چلنے کو بھی تیار، اور چلیں گے۔ قومی معاملات پہ اور عوام کی مشکلات پہ قطعاً کوئی جو ہے وہ ہچکچاہٹ نہیں ہو سکتی، کوئی ریلیکٹنس نہیں ہو سکتی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو کس طرح سے شروع کیا جائے، اس کے کچھ جو ہے وہ تفصیلات طے ہونی ہوتی ہیں، وہ وقت کے ساتھ طے ہو جائیں گی۔ تو سر، آج کے دن میاں صاحب نے کیا پیغام دیا؟ یقینی طور پہ ایک پیغام لے کے، کوئی اگلی بیٹھک ان کی زرداری صاحب کے ساتھ ہونی ہے، تو آج مثبت پیغام لے کے گئے ہیں؟ اور وہ پیغام کے اندر کچھ شرائط بھی ہیں، یا ایک بس جیسچر دیا گیا جی بالکل ٹھیک ہے، نون لیگ اس مہم کے اندر، اس تحریک کے اندر شریک ہوگی؟ دیکھیں، آج جو میاں مولانا فضل الرحمان صاحب ملے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے، تو بنیادی طور پہ تو خیر ان کا مقصد ان کی عیادت کرنا ہی تھا، لیکن دونوں اپنی جماعتوں کے سربراہ اور بڑے سیاستدان ہیں، تو یقیناً اس ملک کی جو ہے وہ انتہائی مشکل صورتحال پہ بھی انہوں نے بات کی ہوگی۔ تو وہ جو بھی معاملہ ہے اس کا فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے، اور پارٹی سے مشاورت کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی حتمی رائے کا اظہار کریں گے یا اس کی اجازت دیں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ جب بات آگے بڑھے گی تو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہوں گے۔ اور لیکن یہ بھی رانا صاحب کہا رہا ہے کہ اس وقت میاں صاحب کو احتجاجی تحریک سوٹ نہیں کرتی، عدالتوں سے کچھ ریلیف بھی مل رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ خاموش ہیں۔ کسی قسم کا کوئی اینٹی گورنمنٹ یا اداروں کے متعلق جو ان کا ایک بیانیہ تھا پہلے، اس حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آ رہی ہمیں۔ تو اس وقت کے جو حالات ہیں وہ تقاضا کچھ کر رہے ہیں کہ آپ احتجاج کی طرف جائیں یا پھر خاموشی کی طرف معاملات کو آگے بڑھایا جائے؟ نہیں، خاموشی کا یا احتجاج کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاموشی جو ہے، الیکشن جب گزر گیا تو پھر اب الیکشن کمپین تو نہیں ہم چلا رہے، یا ہم جو ہے وہ کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلا رہے۔ جب احتجاجی تحریک ہوگی تو پھر تقاریر بھی ہوں گی، پھر خاموشی بھی توڑی جائے گی، پھر ساری باتیں بھی ہوں گی۔ تو رانا صاحب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر، سر سلیکٹڈ پرائم منسٹر تو پھر بتائیں نا کس نے سلیکٹ کیا ہے سر؟ بیانیہ تو پھر لگتا ہے کہ وہی پرانا بیانیہ ہے۔ ساری دنیا کو پتا ہے کس نے سلیکٹ کیا، اس میں کو آپ کو بتانے والی بات ہے؟ اب تو ساری دنیا کو پتا، اب تو جنہوں نے سلیکٹ کیا وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ کس نااہل ٹیم کو جو ہے وہ ہم نے غلطی کر کے اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ تو جب وقت آئے گا تو وقت کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ رکھی جائے گی۔ لیکن رانا صاحب ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک چلانا یقینی طور پہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا، اس کے اوپر بڑی طویل مشاورت بھی ہونی چاہیے، لیکن پارلیمان کے اندر تو ایک تبدیلی آپ لا سکتے ہیں۔ بار بار لوگ سینیٹ کی بات کرتے ہیں جس کے اندر پیپلز پارٹی ہو یا پھر نون لیگ ہو، عددی اکثریت کے حوالے سے اس پوزیشن میں ہیں کہ جو ماضی میں کچھ غلط فیصلے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، بٹ اس حوالے سے بھی سر کسی قسم کا موو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو اس حوالے سے کیوں خاموشی ہے سر؟ اس پہ تو آپ کچھ اسٹیپ لے سکتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ پہلے ایک چیز کریں پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوسری طرف جائیں، پھر تیسری طرف جائیں۔ جب اسٹریٹجی طے ہوگی تو ساری چیزیں طے ہوں گی کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا کرنا ہے، پارلیمنٹ کے باہر کیا کرنا ہے، سڑکوں پہ جو ہے وہ کب آنا ہے، بڑے جلسے کب کرنے ہیں، اسلام آباد کا رخ کب کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طے ہوں گی اور اس کے مطابق پھر عمل ہوگا۔
اور انفیکٹ ہم یہ سمجھیں کہ نون لیگ کی قیادت کو کسی قسم کو مس ٹرسٹ نہیں ہے، گویا کہ زرداری صاحب کے اوپر یہ شک نہیں ہے کہ وہ آپ کو ساتھ ملائیں گے، سڑکوں پہ لے آئیں گے، ایک پریشر بلڈ اپ کریں گے، اس کے بعد وہ کسی ڈیل میں چلے جائیں گے اور نون لیگ اکیلی کھڑی ہوگی؟ ایسا کوئی خدشہ آپ کی طرف سے تو نہیں اس کا اظہار نہیں کیا کہ مولانا صاحب کو؟ اس صورتحال میں پھر کوئی آدمی بھی بیک آؤٹ نہیں کر سکتا. اگر کوئی بیک آؤٹ کرے تو پھر اسے جو ہے وہ بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور کسی کے بیک آؤٹ کرنے سے جو ہے وہ فرق بھی کوئی نہیں پڑتا. جب تحریک جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کسی کے بیک آؤٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور رانا صاحب سے ہماری جاری رہے گی. نیب مقدمہ جو شریف خاندان اور دیگر نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف چل رہے ہیں، اس حوالے سے نون لیگ کیا سوچ رہی ہے، اس حوالے سے ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. رانا صاحب، اگر دیکھا جائے تو مختلف مقدمات کے اندر ضمانتیں ضرور ملی ہیں، کچھ سزائیں بھی تھیں، ان کے اندر بھی ضمانتیں ملی ہیں، مریم صاحبہ ہو گئی یا نواز شریف صاحب ہو گئے، لیکن آج دیکھا جائے تو ایک کیس کے اندر فرد جرم بھی عائد ہوئی ہے، تو تلوار تو سر لٹک رہی ہے، مقدمات تو آگے بڑھ رہے ہیں، تو کیسے ان کو ڈیل کرے گی سر نون لیگ کی قیادت؟ دیکھیں یہ تو صرف موجودہ حکومت کا انتقام ہے. ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بیکار کیسز ہیں یہ. تو ان کا مقابلہ جو ہے وہ بالکل قانون اور جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق کریں گے. لیکن ان مقدمات کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ جیسے ہی یہ حکمران جو ہیں یہ اپنے انتقام کی آگ میں جل کے جو ہے وہ راکھ ہوں گے اور اس ملک کی ان سے جو ہے وہ جان چھوٹے گی، تو یہ مقدمات بھی سارے خود بخود ختم ہو جائیں گے. لیکن رانا صاحب انفیکٹ اگر عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو بڑے آپ تو بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پلی بارگین کی آپشن بھی ہے. پہلے تو کہہ رہے تھے کہ کسی قسم کی کوئی مکمکہ ڈیل نہیں ہوگی، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ اگر نون لیگ کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت جاتی ہے تو پلی بارگین بھی ہو سکتی ہے، جو پیسہ دے دیں اس کے بعد وہ چلے جائیں، دے آر فری سٹیزن. تو کچھ اس حوالے سے بھی نون لیگ کی قیادت سوچ رہی؟ نہیں، تو پلی بارگین تو اس وقت ہوتی ہے نا جب کسی کے اوپر کوئی الزام ہو کرپشن کا. تو مسلم لیگ نون کی قیادت پہ تو کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. بتائیں کہ کیا الزام ہے ان کے اوپر، کہاں پہ انہوں نے کرپشن کی ہے، کس منصوبے سے، کس؟ نواز شریف صاحب کو تو سر 7 سال کی سزا بھی ہوئی ہے، کم از کم پاناما کو لے کے تو کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب کو 7 سال کی سزا بھی ہوئی ہے. ہاں، تو جو سزا ہوئی ہے اسی فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ ان کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. ان کے خلاف کرپشن کی کوئی ایلیگیشن ہی نہیں ہے. صحیح. یہ بھی سر کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اب علاج کی غرض سے بیرون ملک جا رہے ہیں، تو کچھ اطلاعات یہ درست ہے سر کہ ان کی روانگی اب آنے والے دنوں میں ہو رہی ہے، اور کتنی عرصے کے لیے سر کچھ اندازہ ہے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ وہ 1 ہفتے کے لیے جو ہے وہ بیرون ملک جائیں گے اور وہاں پہ وہ اپنا چیک اپ کروائیں گے. صحیح. بٹ اگر ان کی قیام وہاں پہ طویل ہو جاتا ہے تو صورت میں پھر اگر کوئی احتجاجی تحریک ہے تو اس کو ڈیلے کیا جائے گا ان کے آنے تک، یا پھر پارٹی قیادت کسی اور کے حوالے ہوگی اور وہ پھر معاملات کو آگے بڑھائیں گے؟ کچھ اس حوالے سے بھی کچھ سوچ بچار ہوئی ہے سر؟ نہیں، اس پہ حوالے سے کیوں سوچ بچار ہو جب ان کا قیام ڈیلے ہوگا ہی نہیں. وہ جائیں گے 1 ہفتے کچھ اطلاعات ایسی سر انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے. صحیح. تو انفیکٹ ہم ابھی یہ سمجھیں کہ تحریک چلانے کے حوالے سے نون لیگ کی قیادت نے کسی قسم کو کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور نہ ہی اس حوالے سے مولانا صاحب کو کوئی ایسا سگنل دیا گیا کہ وہ زرداری صاحب کو پہنچائیں کہ جی ہاں بالکل پارٹی قیادت اس حوالے سے تیار ہو چکی ہے، کسی قسم کو کوئی فیصلہ کر چکی ہے؟ نہیں، بالکل پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ قومی مفاد اور اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کا قدم اٹھانے کو، ہر قسم کی تحریک چلانے کو بالکل 100% تیار ہے. اور جب بھی اس بارے میں اپوزیشن کی دوسری جماعتیں کوئی مشترکہ لائحہ بنائیں گی تو مسلم لیگ نون 1 قدم آگے ہوگی. صحیح. رانا صاحب ایک ضمنی سوال یہ بھی ہے کہ کیا صرف جو پارلیمان کے اندر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے جائے؟ اگر فیوچر میں آپ جاتے جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں، کاروبار بند ہو چکے ہیں، معیشت کا برا حال ہے، ICU میں پہنچ چکی ہے، تو پارلیمان کے اندر جماعتوں سے رابطے ہوں گے یا اس سے باہر بھی کچھ جماعتیں بیٹھی ہیں جیسے ANP ہے
یا باقی جماعتیں ان کے ساتھ بھی کوئی رابطے کیے جائیں گے، اور اس کے اندر ہم نون لیگ کو کہیں لیڈنگ رول میں دیکھیں گے یا اگین مولانا صاحب ہی لیڈ کریں گے سارے معاملات کو؟ دیکھیں یقیناً سب سے رابطے ہوں گے جتنی بھی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر یا باہر ہیں، اور اس کے علاوہ جو طبقے ہیں، ٹریڈرز کمیونٹی ہے، دوسری کمیونٹیز ہیں، سب سے رابطے ہوں گے، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل اپنا لیڈنگ کردار ادا کرے گی، لیکن اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اپنا کردار ادا کرے گی اور مولانا بھی اپنا کردار ادا کریں گے، سب اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور شہباز شریف صاحب نے آج ویسے الیکشن کمیشن کے ممبران کے حوالے سے لے کے جو پرائم منسٹر کا خط تھا اس کو تو رسپونڈ کیا ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اگر تھوڑا سا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ورکنگ ریلیشنز کو بہتر کرنے کی کوشش ہو تو نون لیگ کی قیادت بھی، پرانا تو آپ کا سٹانس یہی تھا کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو ان کے ساتھ وہ 5 سال کے لیے چلنے کے لیے تیار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو 5 سال چلنا چاہیے، موقع دینا چاہیے، تو نون لیگ اپنے پرانے نیریٹو کے ساتھ جائے گی یا نہیں؟ اس وقت آپ نے فیصلہ کر لے کہ محاذ آرائی کی طرف جائیں گے اور اس گورنمنٹ کو ہم نے ٹف ٹائم دینا ہے اور سڑکوں پہ آنا ہے؟ دیکھیں محاذ آرائی جو ہے وہ بالکل ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس ملک کے مفاد کے لیے اگر کوئی تحریک چلاتے ہیں تو وہ کوئی محاذ آرائی نہیں ہوگی، وہ تو اس ملک کے مفاد میں جو ہے وہ عمل ہوگا۔ تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ملکی مفاد میں احتجاج کرے گی، ملکی مفاد میں جو ہے وہ تحریک چلائے گی، تو اسے آپ محاذ آرائی تو نہیں کہہ سکتے۔ اور رانا صاحب انفیکٹ ماضی میں بھی تمام جماعتیں کسی زمانے میں الیکشن لاز کو لے کے پی ٹی آئی دھرنے دیتی رہی، اس کے بعد دیکھا جائے تو کانسنسس ہے تمام جماعتوں میں کہ جو نیب کے قوانین ہیں بنیادی طور پہ ایک ایسا قانون ہے کہ جو ڈکٹیٹر کا دیا ہوا ہے، لیکن پارلیمان کے اندر ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جو سنسیریٹی اور جو ایفرٹ ہونی چاہیے وہ سر مسنگ ہے، نہ نون لیگ کر رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نظر آتی ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی۔ تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اگر آپ وکٹمائز ہو رہے ہیں، ایک قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس ڈکٹیٹر کے دیے قانون کو ختم بھی تو کیا جانا چاہیے نا سر؟ اس حوالے سے کوئی آپ نے کوئی لاہ عمل اپنایا ہے جو کوئی ایفرٹ ہو رہی ہے سر؟ نہیں، اس بارے میں ہم نے کوئی لاہ عمل نہیں اپنایا۔ اس بارے میں پی ایم ایل این نے پہلے یہ کوشش کی تھی، لیکن جب حکومت کی طرف سے اس کوشش کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کی قیادت تو بھگت رہی ہے، تو اب جن لوگوں کی ٹرم آئے گی تو وہ بھی بھگتیں پھر۔ صحیح رانا صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہی کہہ رہے ہیں قانون پھر یہی رہنا چاہیے، اس بار ان کی باری تو اگلی بار کسی اور کی باری ہے کہ جو استعمال کر رہے ہیں ان کے خیال میں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد حکومت کی ایمنسٹی اسکیم، وہ حکومت کے جو ماضی میں دی گئی ایمنسٹی اسکیم کی تو مخالفت کرتی ہے، لیکن بالآخر اس حکومت کو خود بھی لانی پڑ رہی ہے، کتنی مؤثر ہوگی اور کیا اس سے مطلوبہ نتائج بھی حاصل ہو پائیں گے اور معاشی مشکلات کو حل کرنے میں مدد ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ معاشی ماہرین کے ساتھ گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ایمنسٹی اسکیم کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہے۔ ہم آج کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 2018 کا ہم الیکشن جیتیں گے۔ جنہوں نے ایمنسٹی لی ہے سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ جو ایسٹس ڈکلریشن اسکیم ہم لا رہے ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن جو ہے وہ ہوگی اسد عمر صاحب کی، اور انشاءاللہ واپسی کے اوپر جو اسکیم ہے اس کو جو ہے وہ لانچ کر دیں گے۔ قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، ہم نے وہ فیصلے کیے، ان سے بہتری آئی، آئی سی یو سے مریض نکلا، معیشت کا کرائسس کا فیز ختم ہو گیا۔ ابھی بھی اگلا تقریباً 1.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ ایک سٹیبلائزیشن فیز سے گزریں گا۔ اس بجٹ کے اندر جو ٹیکس ریٹرن ہوگا وہ پہلے سے آسان ہوگا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کی آج جو منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے، 17 اپریل کو وزیر اعظم صاحب اسلام آباد میں اس کا افتتاح کریں گے۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کچھ ذکر کرتے ہیں حکومت کے نئی ایمنسٹی اسکیم کا، جسے کہا جا رہا ہے کہ ایسٹس ڈکلریشن اسکیم کا نام دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ اسد عمر صاحب پرائم منسٹر کو بریفنگ دے کے وہ تو چلے گئے بیرون ملک IMF کے ساتھ فائنل راؤنڈ کھیلنے کے لیے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب کابینہ کی منظوری کے بعد صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کوئی 15 اپریل کو اس اسکیم کو متعارف کرا دیا جائے گا۔ 45 ڈیز کے لیے ہوگی ناظرین یہ اسکیم، اور اس کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ اب وہ وزیر اعظم کے جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب نواز شریف گورنمنٹ ایک اسکیم لے کے آئی تھی
بڑی شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا، اور کہا یہ گیا تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا۔ لیکن آج وہی پرائم منسٹر جو وزیر خزانہ کی جانب سے اسکیم پیش کی اس کے اوپر بڑے خوش ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس میں ایک بہت بڑا ریلیف ان کے لیے ہے۔ دیکھا جائے ناظرین تو 2018 میں نون لیگ کی گورنمنٹ بھی جاتے جاتے ایک اسکیم لے کے آئی تھی، اس وقت شاید خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے، اور فارن ایسٹ اسکیم کے نام سے اس کو ایک متعارف کرایا گیا تھا، لیکن یہ بھی کوئی 25% تک کوئی ایک طرح سے ڈکلیریشن ہوئی تھی، کچھ جو بیرون ملک اثاثے تھے لوگوں کے، اور اس سے فائدہ اٹھانے والے بھی نان فائلرز نہیں تھے، فائلرز ہی تھے۔ کچھ 2 ٹریلین کے قریب کہا جاتا کہ لوگوں نے اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کیا تھا، اور 120 ارب روپے کا اس سے ٹیکس حاصل کیا گیا تھا، لیکن وہ جو ایک متوقع نتائج تھے وہ اس سے حاصل نہیں کیا جا سکے۔ اب کی بات جو اسکیم لائی گئی ہے اس کا کار بھی ماضی کے مقابلے میں 2000 تک بڑھایا گیا، گویا کہ پچھلی جو اسکیم تھی وہ 2008 تک تھی، اس سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، بٹ اب 2000 تک کے لوگ بھی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور جو اور چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں مجوزہ طور پر اس میں یہ ہے کہ جو اندرون ملک اور بیرون ملک جو بے نامی جائیدادیں ہیں ان میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور ساتھ میں سیلز ٹیکس بھی اس میں شامل کیا گیا۔ یہ چیزیں مسنگ تھی جو پچھلی اسکیم تھی، اور ساتھ میں یہ بھی شرط عائد کی گئی کہ جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کے بعد وہ ٹیکس ریٹرنز بھی فائل کریں گے، ان کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ آگے چل کے پھر یہ کریں گے۔ بے نامی جائیدادیں ہیں اگر وہ ظاہر کرتے ہیں جو بیرون ملک ہیں یا اندرون ملک ہیں، اس کے اوپر کوئی 10% کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ٹیکس ادا کریں گے، اور اس کے بعد ان کو لیگلائز کرا لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی پاکستان سے باہر ہیں تو ان کے اوپر 5% کہا جا رہا ہے کہ ٹیکس ادا کر کے ان کو لیگلائز کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ میں آئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ نیا پاکستان جو ہاؤسنگ اسکیم ہے، پرائم منسٹر نے جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ 50 لاکھ گھر بنیں گے، تو پہلے مرحلے میں 17 اپریل کو ایک اسکیم شروع ہونے جا رہی ہے، اس کے اندر 1,35,000 اپارٹمنٹس تعمیر کرنے جا رہی گورنمنٹ۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو معاشی پالیسی ہے گورنمنٹ کی کتنی بر وقت ہیں، کتنی افیکٹو ہیں، اور اس سے کچھ وہ حاصل بھی کر پائیں گے، اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں ماہر معاشیات مزمل اسلم صاحب، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے، اور لاہور اسٹوڈیو سے ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں ٹیکس امور کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق صاحب۔ گفتگو کا آغاز مزمل میں آپ سے کروں گا۔ انفیکٹ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو اسکیم لائی جا رہی ہے یہ مجبوری ہے یا وقت کی ضرورت ہے، اور کتنی آپ کو امپریسو لگ رہی ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی حوالے سے اس سے کچھ بینیفٹ بھی مل پائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس کو پچھلی اسکیم سے اس کو کس طرح موازنہ کرتا ہوں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب وہ پچھلی اسکیم آئی تھی تو پی ایم ایل این اپنے آخری 5ویں سال میں تھی، صحیح، تو 5ویں سال میں ایک شک اور شبہ ظاہر کیا جا سکتا تھا کہ جو ان کے دور میں جو بھی فائنینشیل ارریگولیرٹیز، حالانکہ پبلک آفس ہولڈر کے لیے نہیں تھی، صحیح، لیکن آپ کو پتہ ہے پبلک آفس ہولڈر اتنا تو سمجھدار ہے کہ اپنے نام پہ کوئی چیز نہ کرے، تو ایک شک شبہ یہ تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ جو پچھلے 5 سال کی ارریگولیرٹیز ہیں اس کو جو ہے سیدھا کر لیا جائے، نمبر ایک چیز۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اٹ واز ناٹ ویل ٹیکن، لوگ جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے۔ دوسری چیز جو اس اسکیم کی جو سب سے خراب تھی وہ یہ تھی، بہت ہی جسے کہتے ہیں نا فری کے ریٹوں میں آفر ہو گئی تھی۔ 2% جو ہے باہر سے جو پیسہ لائے گا صرف 2%، اور وہ پیسہ لا کر اگر گورنمنٹ کے پاس اس نے رکھ لیا تو اس کو الٹا جو ہے 3% جو ہے پروفٹ دے دیں گے، تو یعنی کہ اس کی منفی 1% اس کو جیب سے حکومت بھر رہی تھی، اور جو باہر سے پیسہ نہیں لانا چاہتا اس کو کہا کہ آپ وہیں رکھے 3% بھر دیں۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک ایوریج ٹیکس پیئر جو ہائیسٹ ٹیکس پیئر تو 25-30% دیتا ہے، لیکن ایک ایوریج ٹیکس جو ہے 10-12% لوگوں کا آ جاتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم 10% دیتے رہے، ایمانداری سے دیتے رہے، اور یہ اتنا سستا جو ہے دے دیا۔ پھر باہر کی جو اسکیم تھی ان کے لیے 2% اور 3%، اور جو مقامی لوگوں کے لیے انہوں نے 5% رکھ دیا، حالانکہ مقامی زیادہ کامیاب ہوئی اور وہ نہیں۔ اچھا، لیکن اس میں آپ دیکھیں جو ابھی ڈیٹا سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ مقامی میں بھی جو ہے زیادہ فائلر نے ہی اس کا فائدہ اٹھایا، اصل اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ نان فائلر سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اچھا، میں اس اسکیم میں جب لوگوں سے بات کرتا تھا تو کیونکہ مسلم لیگ نون کی وہ چوتھی ایمنسٹی تھی، ہر آدمی نے کہا کہ یار یہ تو ہر سال آتی ہے اور یہ تو مطلب فیل ہو جاتی ہے اور پھر دیں گے، بہت ٹائم ہے، کریں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ حکومت نے سب سے پہلے جو ہے نا لوگوں کو ایک ڈرایا ہے، اور وہ ڈرایا کیسے؟ بے نامی لا لا کے، اور بے نامی لا کے بعد ایک باقاعدہ طور پہ اسٹریٹ پہ جو ہے خوف ہراس ہے، پھر اس کے بعد اس کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈسپلے بھی دکھایا نیب والا، نیب
बड़े बड़े लोगों को पकड़ रहा है, नोटिस इशू हो रहे हैं, तो फिर एक जेन्युइन पब्लिक से आवाज़ निकली कि एक दफ़ा जो है आप एमनेस्टी दें। सही। और दूसरा इन्होंने अपनी हुकूमत के स्टार्ट में दे दी, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने तो अभी खाता ही नहीं शुरू किया, तो अभी मतलब लगता है कि संजीदगी का गुण सा नजर आ रहा है आपके ख्याल में। डॉक्टर साहब आपको शरीक गुफ्तगू करते हैं, आपका क्या ख्याल है अगर इसके अंदर ये शर्त भी आयद कर दी गई कि आपने बाद में टैक्स रिटर्न्स को भी फाइल करना है, तो आपको लगता है कि फिर लोगों के लिए अट्रैक्शन है कि जो इससे कोई फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, या लोग फिर डिस्टेंस ही रहेंगे कि बेहतर है कि जिस तरह कारोबार चला रहे वैसे चलाते रहे? जी मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ये एक जो इसका बड़ा अच्छा पहलू है वो ये है कि एक तो हर तरह की चीज़ को कवर किया है कि आपसे कोई इनकम रह गई थी, आपसे कोई एक्सपेंडिचर जो था किया था, आपके उसके ज़राए नहीं थे, चाहे सेल टैक्स हो, फेडरल एक्साइज हो, चाहे अब तो एक कम्प्रीहेंसिव स्कीम लाने के पीछे जो आइडिया था वो यही था कि जब बहुत से उनकी मुलाकातें हुई तो लोगों ने उन्हें कहा कि देखिए अब आप जो एक बहुत ऐसे कवानीन लाना चाहते हैं जिससे हम एक अच्छी दस्तावेज़ी मईशत का और टैक्स निज़ाम का आगाज़ कर सकें, क्योंकि इससे पहले 1,52,000 से ज़्यादा। डॉक्टर साहब थोड़ी सी ऑडियो में डिस्टॉर्शन है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के पास आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। डॉक्टर साहब ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि लोग इस तरह की स्कीमों से फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहते हैं बट लोग डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहते, तो ये जो शर्त लगाई गई है कि इसके बाद आपको रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, तो लगता है कि इस पर कोई अट्रैक्शन है, फिर लोग इस तरफ आएंगे या इससे ज़रा दूरी रहेंगे? मैं अर्ज़ कर रहा था कि हाथ चुका है जिसमें कि बैरूनी ममालिक से भी अब हमें जो है वो मालूमात आनी शुरू हो गई हैं, लोकल बैंक से भी, और दूसरा डेटा भी जो था वो सब अब हमारे पास है। तो मेरा ख़्याल है कि आने वाले दिनों में लोगों के लिए ये मुश्किल भी होगा कि अब वो ये सोचें कि बग़ैर रिटर्न्स दिए वो अपना गुजारा भी कर लेंगे। मगर इससे कहीं ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि अगर हम इसके साथ ही इस्लाहात के निज़ाम को, यानी टैक्स के निज़ाम को सहल बना दें, टैक्स रेट नीचे ले आएँ और इंडस्ट्री के लिए जैसे हाउसिंग इंडस्ट्री में जो भी इन्वेस्टमेंट लेकर आए वहाँ बहुत मराद दी जाए, क्योंकि असल मसला जो है वो फौरी तौर के ऊपर हम कितना पैसा इकट्ठा कर लेंगे उससे शायद हमारा जो मालियाती खसारा है वो तो किसी हद तक तो शायद कम हो, मगर ज़ाहिर है मुकम्मल तौर, मगर असल जो तवज्जो रखनी चाहिए वो ये है कि जो ग्रोथ की तरफ हमने जाना है, तो अगर जो पैसा जो वो अनयील्डेड अगर एसेट्स में पड़ा था इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो लोगों को उसके तरफ राग़िब किया जाए, उसके लिए टैक्स इंसेंटिव्स और भी देने पड़े तो यकीनन दिए जाएँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो ग्रोथ का बाई प्रोडक्ट ही हैं टैक्सेस। अगर आप सिर्फ टैक्सेस के ऊपर एम्फेसिस करेंगे, जैसा कि 5 साल में असाक डार साहब ने सिर्फ टैक्सेस की बात की, ना एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो दी, ना मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ तवज्जो दी, और जाहिर है कि वो ग्रोथ भी कोई सस्टेनेबल थोड़ी थी। अगर वो 5 का बड़ा नारा लगाते हैं तो आपने कितनी डिस्टॉर्शंस पैदा की, तजारती खसारा देखे बागे। तो एक ये हम इसको यूँ भी देखें कि ये तो दरअसल एक बुरी अमल होता है कि चूँकि आपने इसके बाद इस्लाहात करनी है जहाँ लोगों ने अपने टैक्सेस मुनासिब अंदाज में देने हैं, तो बीच में आपको उनको फैसिलिटेट करना है। तो फैसिलिटेशन के अतबार से जब मैं इस एमनेस्टी की तरफ देखता हूँ तो मेरा ख़्याल है कि इसके मकासद भी बहुत अच्छे हैं और इसको आसान भी वो बना रहे हैं, क्योंकि पहले वाले में था कि बाहर से आप रिपैट्रिएशन करें। यहाँ मैं छोटी सी तजवीज़ देना चाहता हूँ कि क्योंकि लिक्विडिटी के प्रॉब्लम होते हैं, अगर बाहर की किसी प्रॉपर्टी के हैं या अंदर हैं, तो ये कोशिश कर ली जाए कि अगर डिक्लेरेशन जो है वो स्टिपुलेटेड टाइम में आ जाए, फुल पेमेंट कर दे तो रायत हो, और अगर वो लेट पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करता है तो आपकी बोर +5 ले ले, मगर ये अमल जारी रखे, इससे उसको मुसलसल पैसे आते रहेंगे। क्योंकि ये आम तौर पे जो लिक्विडिटी के प्रॉब्लम होते हैं तो लोग फिर एसेट डिक्लेयर भी नहीं करते हैं। जाहिर है वो एक दिन में तो अपना दुबई का विला बेच के आपको पैसे नहीं देने लगा, और आजकल चूँकि आपको पता है कि स्लम भी होता है, इंटरनेशनली भी है और हमारे यहाँ भी है। तो पिछली दफ़ा अगर 47 बिलियन फॉरेन एसेट से आया था और 97 बिलियन लोकल से, तो मुजम्मल असलम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमें
مزمل آپ ہی کی طرف آؤں گا. مزمل انفیکٹ وہ جو ریفارمز کی بات کریں کتنی امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ٹرسٹ ہوتے ہیں ایسی اسکیموں کے اوپر, خود خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جو سابق ہوئی تھی ہم لوگوں کو دیکھیں گے, ان سے پوچھیں گے, انویسٹیگیٹ کریں گے. اس حوالے سے بھی کوئی خاص قسم کے اعلانات کرنے چاہیے کہ لوگوں کو ٹرسٹ ہو کہ جب وہ اس طرح کا فائدہ لیں گے تو کل کو ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جائے گا, نیب ان کے پیچھے نہیں پڑے گا. نہیں, انہوں نے ایک پریسیڈنٹ بنا دیا تھا ابھی جب انہوں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ انویسٹیگیٹ کریں گے, تو ایف بی آر نے یہ کام شروع کر دیا تھا. صحیح. اور ایف بی آر نے نوٹسز بھیجے تھے, تو جیسے ہی پرائم منسٹر کو شکایت گئی تو, اور پرائم منسٹر کے جو لاء کے جو ان کے جو لوگ ہیں جو ایکسپرٹس ہیں, انہوں نے کہا کہ جی قانون نے پوری امیونٹی دی ہے اور یہ ایف بی آر ناجائز کر رہی ہے. تو پرائم منسٹر آفس سے ایک باقاعدہ لیٹر نکلا اور ان کو بولا گیا کہ اگر کسی ایمنسٹی والے کو ایف آئی اے اور ایف بی آر نے لیٹر نکالا ہے تو اس کو وڈرا کریں. تو ایک انہوں نے اگزامپل پچھلی ایمنسٹی اسکیم میں آلریڈی گیو اپ کر کے کر دی ہوئی ہے, تو اس سے لوگوں کا ویسے ہی کانفیڈنس جو ہے بڑھ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کا اس دفعہ جو ہے گورنمنٹ کو بولا گیا کہ آپ دیں, گورنمنٹ لے کر نہیں آئی. اور یہ ان کی میری جو سمجھ ہے جتنی, انہوں نے اپنے ٹیکس کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے عمومی طور پہ ہمیشہ جو ہے ایمنسٹی سال کے آخر میں ہی آتی ہے تاکہ ٹیکس کا ٹارگٹ بھی, جیسے پی ایم ایل این جو ٹیکس کہتی ہے ہم نے ڈبل کر دیا, تو اگر آپ اس میں سے 200 ارب روپے پچھلے سال کے نکال دیں تو یہ جو ان بیچاروں کو کہتے ہیں اتنا ٹیکس کم ہو گیا, تو ان کا ٹیکس کی پرفارمنس اس سے ہی بری تھی, لیکن وہ ٹیکس کا کریڈٹ لے لیا الٹا انہوں نے. ان کی جو اپروچ ہے کمائی نہیں ہے اس وقت, یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم فائلر 18 لاکھ سے 50 لاکھ پہ لے جائیں. جس دن یہ ہو گیا تو جو ڈاکٹر اکرام الحق صاحب نے بات کی ہے, بڑی اچھی بات کی ہے کہ ٹیکس کے ریٹ کو کم کیا جائے, تو حکومت پہ بھی دباؤ جو ہے نا, پھر ٹیکس بڑھانے کی جگہ ٹیکس کا ریٹ کم ہوگا اور عام آدمی خوشی خوشی ٹیکس دے گا, اور جو ہے نا دنیا مطلب پاکستان آگے کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. صحیح. امید یہ کی جا رہی کہ ریفارمز جو ایجنڈا کا ایک حصہ ہے, اور اسی کو انفیکٹ اگر آگے لے کے چلتی ہے گورنمنٹ, تو لگتا ہے یہ ہے کہ معیشت کے اندر ایک بہتر صورتحال پیدا ہوگی. تمام دونوں مہمانوں کا شکریہ. آج کا شو یہ ختم کرتے ہیں, کل تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.